السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعات، میرا آج کا موضوع ہے رفت و منزلت اور عظمت و اہمیت کی مقدس شب قدر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک عظیم الشان تحفہ اور بہت بڑا انعام لیلۃ القدر کا عطا کیا جانا ہے، جس کا ایک ایک لمحہ اور ساعت اور ہر گھڑی نہایت قیمتی اور انمول ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ کتنی عظمت و بزرگی والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے اور پوری سورت اس کے نام سے موسوم کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے لیے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ طلوع فجر تک سلامتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا وہ گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس مقدس اور بابرکت رات کی عظمت و اہمیت کا اندازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی عظمت و توقیر کو اجاگر کرنے کے لیے خود اللہ عز و جل نے قرآن کریم فرقان حمید میں ایک مستقل سورۃ القدر نازل فرما کر اس کی عظمت و رفت پر مہر تصدیق ثبت فرمائی۔ اللہ عز و جل کے ارشاد ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن انعامات اور اعزازات سے سرفراز فرمایا گیا ہے، ان میں یہ عظیم ترین انعام لیلۃ القدر بھی ہے۔ اس رات میں عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینے کی عبادت اور ریاضت سے بڑھ کر ہے۔ اس کی مقدار سالوں کے اعتبار سے 83 سال 4 ماہ بنتی ہے، جسے قرآن نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر سے تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مقدار کے اعتبار سے تو زمانے اور تقریباً تمام راتیں ایک جیسی تخلیق فرمائی ہیں، لیکن ان میں سے بعض راتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازنے کی تناظر میں شرف و فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک رات شب قدر بھی ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے۔ سورۃ القدر کے اندر قرآن نے اپنے اسلوب کے مطابق اس رات کی عبادت کے لیے مومنوں کے جذبہ شوق کو بڑھانے کا اندازہ اختیار فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، اور قرآن مقدس جو مومنوں کے لیے دستور حیات بھی ہے، یہ مقدس کلام ہونے کی وجہ سے تقدس کا حامل ہے، جس کا دیکھنا، چھونا، پڑھنا، سننا سب عبادت میں داخل ہے۔ اس مقدس کلام کا شب قدر میں نازل ہونا خود اس رات کے لیے انتہائی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کے جذبہ شوق کو دیکھتے ہوئے اس کی حقیقت بتانے سے پہلے خود مومنوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوچھا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کتنی عظیم ہے؟ یعنی اس میں کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل ہیں۔ یہ گناہ گاروں کی مغفرت، مجرموں کی جہنم سے برات، عبادت و ریاضت، تسبیح و تلاوت اور درود شریف کی کثرت، توبہ، استغفار
इस्तग़फ़ार, कसरत नवाफिल सदक़ात व खैरात, इज्ज़ व न्याज़ मंदी और मर्तबा अमल की रात है जो अजर व इनाम के एतबार से 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में जिब्राईल अलैहिस्सलाम दीगर फरिश्तों के साथ अपने परवरदिगार के हुक्म से हर कार्य खैर को लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं। ये रात अपने आगाज़ से सुबह सादिक के आगाज़ तक सरापा सलामती है। तमाम रात मलाइका की तरफ से अहले ईमान के साथ सलाम व कलाम होता रहता है, जिसका मतलब ये है कि ये सलामती रात के किसी हिस्से में मखसूस नहीं है, बल्कि इसकी बरकत सुबह होने तक ज़ाहिर होती रहती हैं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक, जिसे अबू हुरैरा ने नकल फरमाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स शब कदर में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत करे, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हजरत अनस फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, शब कदर में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमात के साथ आते हैं और इस शख्स के लिए जो खड़े या बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहा है और इबादत में मशगूल है, दुआए रहमत करते हैं। बुखारी और मिशकात की रिवायत के मुताबिक हजरत उबादा बिन सामित फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कदर की इतला देने के लिए घर से बाहर तशरीफ लाए तो मुसलमानों में झगड़ा हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तो तुम्हें शब कदर की खबर देने आया था, लेकिन इस झगड़े की वजह से इसका तयन उठा ली गई है कि क्या बईद कि ये उठा लेना अल्लाह के इल्म में बेहतर हो, लिहाजा इसे रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।